عربی میں الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا گناہ ہے. آپ جب تک الحمدللہ نہیں کہیں گے تب تک یہ تمام تعریفیں اور تعریف کا منبع اللہ کے لیے ہے نہیں بنے گا. یہ جو دوسری والی ہے نا, جسے میں نے ابھی پہلے پڑھا تھا الحمدللہ, جو کہ ہماری جو کیا ہاتھی والی ہے جو ہے, یہ نہیں اللہ نے لکھی ہوئی. اس کا مطلب عربی میں آواز اور جو مخرج ہوتے ہیں وہ مطلب مطالب سیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک طرح کے الفاظ ہیں ہے اور ہا اور جو ہا ہے. تو جو الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سینسیٹیو معاملہ ہی ہے, اس لیے تجوید ضروری ہے. اور اگر تجوید کے ساتھ اگر آپ قرآن نہیں سیکھ رہے تو آپ خود جان کے نہیں سیکھ رہے. اس کے لیے کوئی ٹیلنٹ یا اسکل یا ایجوکیشن کی ضرورت نہیں, ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور میں پھر بتا دوں, اتنی کوئی ٹف ٹریننگ نہیں ہے. 3-4 ہفتے میں آپ کی 3-4 ہفتے چلے مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ کے مخارج سیٹ ہو جاتے ہیں. باقی تو اصول ہیں, اصول تو گھنٹے 2 کی مار ہے. پریکٹس کریں گے, اجرا کریں قرآن پاک کا, تو اصول خود ہی یاد ہو جاتے ہیں بندے کو. اصول کتنے ہیں, تو مخرج سیٹ ہونے میں, زبان کے مسل سیٹ ہونے میں مہینہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے. وہ پریکٹس ہے وہ بھی, اور پریکٹس نہیں کریں گے تو مہینہ کیا 10 سال لگا دیں پھر نہیں سیٹ ہوگا. تجوید سیکھیں گے تو پریکٹس کریں گے تو مسل سیٹ ہوگا, مسل سیٹ ہوگا تو ادائیگی صحیح ہوگی, اور ایک تو مسل سیٹ ہو گیا پھر تجوید ساری عمر درست رہے گی. تو یہ تو ہر انسان کا کام ہے کہ آپ کس طریقے سے اللہ کائنات کا رب نے خود کتاب لکھ دی اور آپ نے ایزی لے لیا, ایسے تو نہیں ہوگا. سو یہ آپ نے قرآن کا سوال کیا تھا, میں نے تجوید کا لفظ بولنے کی وجہ سے عربی کا آنسر دیا. اصل میں سوال یہ تھا کہ جس اینگل سے ہمیں قرآن سکھایا گیا وہ اینگل بدلیں, تو یہ والے معاملات خود ہی سیٹ کرنے پڑیں گے آپ کو, کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کتنی ضروری ہے. ورنہ آج تک پاکستان پورے نے 6 سال میں قرآن ختم کر دیا تھا. یہ ہے پاکستان. کس نے میرے بچے نے قرآن ختم کر دیا تو آج میں نے دعوت دی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ ساری عمر قرآن نہیں کھولتا کیونکہ اس نے ختم کر دیا, نعوذ باللہ. یہ ہے ہمارے ماں باپ کا دیا ہوا قرآن. سوچیں ذرا, ہمارا 6 سال کا بچہ قرآن پاک کو جس طریقے سے سمجھے گا بس اس کی ساری عمر وہی ہے. اور ان مذہبی گھرانوں کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس وقت سوچ رہے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم تو ساری عمر قرآن پڑھتے ہیں. آپ ذرا پاکستان کے چکر لگائیں, تھوڑا سا لیفٹ رائٹ گھومیں, آپ کو پتہ چلے گا 90% آف پاکستان ہیز نیور اوپن دا قرآن آفٹر سرٹن ایج. یہ اس لیے آفتیں آئی ہوئی ہیں, اس لیے نواز شریف زرداری بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس میں. اور قرآن نہیں کہا ہوا ہے کہ تم پہ وہی حکمران ہیں جیسے تمہارے کرتوت ہیں. اگر صحیح پڑھا ہوتا نا 6 سال کے بعد بھی تو وہ آیت بھی پڑھ لیتے آپ, جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا کہ یہ والے واقعات کیوں ہو رہے. سو غور سے سمجھیں اس بات کو, دس از ناٹ اے اسمال ایشو. اگر دنیا تک ہی میں عمل رہتے پھر میں کہتا چلو یار ایک بزنس فیل ہو گیا دوسرا کر لیں گے, اور وہی آخرت کا معاملہ ہے. یہ ایک بزنس ہی ہمارا, اور کوئی بزنس نہیں ہمارا. یہ بزنس آئین تک جائے گا, خربوں سال کا بزنس ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کے اینگل بدلیں, اور قرآن پاک کے اینگل عمر خطاب, علی بن ابی طالب, ابو بکر صدیق جس طریقے سے قرآن کو دیکھ رہے تھے, اگر میں نے اور آپ نے نہ دیکھا غارت ہو گئے ہم. کیونکہ سوال وہی ہیں جو ابو بکر صدیق سے ہونے جو میرے سے ہونے, یا تو سوالوں کی ترتیب یا کوئی الفاظ بدلنے ہوں. اللہ نے تو ایک ہی سوال کرنے ہیں, اور قرآن بھی ایک ہی دیا, نبی بھی ایک ہی دیا. اب کیا کریں ہم, 2 طریقے نکال لیں؟ تو سوری نہیں, 2 شریعتیں نہیں آئی, شریعت ایک ہی آئی. ایک ہی نبی, ایک ہی سننا, ایک ہی سیرہ. تو جو چیز ابو بکر صدیق سے پوچھی جائے گی, علی بن ابی طالب سے پوچھی جائے گی. سوچے ذرا, میں اور علی بن ابی طالب ایک ہی سوال کے جواب ایک ہی دیں گے. آپ اور فاطمہ الزہرا ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب آئیں گے. ہو سکتا ہے. ہم نے کیا حالات بنائے ہیں اپنے, کیوں ہم نے صرف اس کتاب کو غلط اینگل سے پکڑ لیا. میں آپ کو پھر بتا دوں, ایسی بات بتاؤں گا کہ طوطے اڑ جائیں گے, سب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, کہ موسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے, موسیٰ علیہ السلام کے حواری, ان کے سوال اور اس وقت کے جو یہودی اہل یہود, ان کے سوال ایک ہی ہیں اور ان کے جواب بھی ایک ہی ہیں. ان کے جواب ایک ہی ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو جس اینگل سے یہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پہ نبی علیہ السلام نہیں آئے, ان کے اوپر نبی علیہ السلام آ گئے تھے. ان کو کہا تھا بس اب آگے نہیں چلیں گے, کہ تم بعض نبیوں کو مان لو تو بعض کو نہیں. اب سب کو مانو گے, نہ تم نے عیسیٰ کو مانا ہے نہ تم نے محمد کو مانا ہے. مگر اینگل وہی رکھا ہوا انہوں نے. They never change the angle to look at their own book. We have changed the angle. We don't even understand the angle of the Sahabas. یہ ہے اصلی مسئلہ. اور اس لیے نہ ہماری ٹون وہ ہے, نہ سینس وہ, اور نہ ہی پھر نالج وہ رہی.
اور چونکہ نالج وہ نہیں رہی تو ہمارے ایکشن وہ نہیں رہے. تو جب یہ ابھی خود احتسابی کی بات ہوئی ہے تو قرآن تو اس میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہے کہ اگر آپ سمجھ نہیں چاہیں تو چند آیات کے چند الفاظ ہیں کہ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، ان اللہ لا يحب المفسدین، انہ لا يحب المعتدین، واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ولا تقربوا مال الیتیم. تو یہ سیلف اویئرنیس کی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، خیانت بھی نہیں کرنی ہے. ملین پرسنٹ. دیکھیں وہی نا میرا نبی قرآن ہے نا. حضرت عائشہ کہتی ہیں چلتے پھرتے قرآن ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب سیرہ کہتا ہوں تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ there is no way that you want to see a walking and performing Quran and you see our Prophet sallallahu alaihi wasallam. So وہ میں کیوں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیرہ سے شروع کریں، کیونکہ سیلف اویئرنیس کی جرنی نا قرآن پاک سے پہلے نازل کے نزول سے پہلے نبی السلام نے سٹارٹ کر دی ہوئی تھی. اور جس طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے پورے معاملات کو اور عرب کے حالات کو، وہ جب ان کو پوری طریقے سے سمجھ آ گیا کہ میں نے کس اینگل سے سیٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ تو نے اپنی کتاب پڑھ لی، اب میری کتاب پڑھ. Now you read your own self, now read this, and because now you can apply this. اور میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں، جتنے بھی میں نے کانورٹس دیکھے ہیں نا امریکہ میں، یورپ میں نے جن سے میں خود بھی ملا ہوں، وہ قرآن پاک سے انٹر ہوئے. پاکستان میں ہے نا مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا اکیلے گمراہ ہو جاؤ گے. وہ اکیلے قرآن پڑھ کے اسلام میں آ جاتے ہیں، ہمیں یہاں پہ منع کیا جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا نا کہ کیا قرآن پاک نے کیسے اٹریکٹ کیا تمہیں، کیا چیز؟ تو لوگ زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ جی وہ قرآن پاک کی وہ آیت بتائیں جس سے آپ میسمرائز ہو گئے اور اس نے پکڑ لیا آپ کو. اور میں یہ پوچھا تھا قرآن پاک تک پہنچنے کی جرنی بتا. قرآن تو نے بعد میں کھولا ہے، اس سے پہلے کیا کھول رہا تھا؟ تو وہ بتاتا ہے سیلف اویئرنیس کر رہا تھا. تو جتنے بھی لوگ کنورٹ ہوتے ہیں وہ ایک خاص لیول کے سیلف اویئر ہوتے ہیں، پھر قرآن پاک ان تک آتا ہے. جرنی وہی ہے، یاد رکھیے گا. وہ جرنی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی، وہ سفر. اور وہ سفر آپ نہیں اور میں ہم کر نہیں رہے. ہم نے وی ٹیکن اٹ فار گرانٹیڈ کہ بس جو ہم مسلمان ہیں تو بس جو کچھ مرضی ہو جائے خیر ہے. کچھ خیر نہیں ہے. اپنی جرنی کو سٹارٹ کریں، اپنے اس سفر پہ نکلیں. میں آپ کو بتا دوں اس سے اچھا سفر کوئی نہیں جو آپ نے کبھی بھی کرنا ہو. اس سے اچھا اور اس سے صحیح سفر بھی کوئی نہیں ہے. دس از دا رائٹ جرنی ٹو ٹیک. ایوری woman and every man should take it. Every girl and every boy should take it. Then you'll understand what are the bigger problems that you should have solved. And what are the bigger problems that we never even thought of solving. ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اتنے بڑے مسئلے ہم نے کرنے ہی نہیں اس بارے میں کچھ. یہ تبھی پتہ چلیں گے یہ دونوں سوالوں کے جب آپ سیلف اویئر ہوں گے. اچھا سہیل سے بھی جیسے ابھی ذکر ہوا ان اللہ لا يحب الخائنین. ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی دنیا میں آبادی بھی اچھی خاصی تعداد میں ہے. جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اگر ہم اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے اوپر لاگو کرنا شروع کر رہے ہیں یا دیکھیں کہ خیانت کے معنوں میں اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں کہاں پر خیانت ہے، گفتگو کر رہے ہیں اس میں کہاں پر خیانت ہے، جو ہم ظاہری طور پر نظر آتے ہیں یا جو بند کمرے میں ہیں اس میں کہاں تک خیانت ہے، جو ہم لکھ رہے ہیں اس میں کتنی خیانت ہے، جو بول رہے ہیں اس میں کتنی خیانت ہے. تو پھر یہ تو معاملہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سب سے چھوٹے جملے میں سب سے بڑی بات میں رب نے کرنی ہے نا. تو ہم جب ایک آیت پکڑتے ہیں تو بس چلتا ہے کہ ہر اینگل سے 360 سفیر ہے وہ. تو آپ نے یہی سفیر کے اینگلز بتائے نا، اپنے الگ الگ زاویے سے دیکھیں. ہر بندہ خائن نکلے گا. ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی ایک چیز کے اندر ہم کمی بیشی کر رہے ہوں گے، چاہے وہ لینے میں، نہیں تو دینے میں، نہیں تو رکھنے میں.